بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب جیسی قربانی لیتا ہے ویسی نعمت عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور جیسی نعمت دیتا ہے ویسی قربانی لیتا ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ سرکار جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے خاندان کی قربانی دی۔ یہ اوپر ہم آیات میں پہلے پڑھ رہے تھے کہ اپنی قوم کے مقابلے پر آئے، اور یقیناً ہر انسان باشعور انسان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اپنی برادری اور اپنے خاندان کے مقابلے پر آنا یہ مشکل کام ہے، اور یہ قربانی کے برابر ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی قوم کا شرک پر مقابلہ فرما رہے ہیں، اور توحید اور رب کے پیغام، یہ جیسے اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ معرفت الہی کے لیے، رب کی محبت کے لیے اپنا خاندان قربان کر رہے ہیں۔ اور یہی بات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے بتائی تھی جب اپنے بیٹے کو روانہ کیا کہ بیٹے یہ ہم قربانی پہلی مرتبہ نہیں دے رہے، یہ ہمارے خاندان کا طریقہ ہے کہ ہم خاندان کی قربانی دیتے آئے ہیں۔ اور جب سیدہ سکینہ نے پانی طلب کیا تو امام علی مقام اپنے خیمے کے پیچھے لے گئے اور بتایا کہ بیٹی پانی ہمارے انتظار میں ہے، ہم پانی کی طلب میں نہیں ہیں، مقصد معرفت الہی ہے، رب کی محبت ہے، رب کا حکم ہے۔ اور جیسے گزشتہ آیات میں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم، اپنے پوری برادری سے مقابلہ کیا رب کی معرفت کے لیے، رب کی محبت کے لیے، رب کے حکم کے لیے، اور اب اس قربانی پھر ایک مرتبہ نہیں، بار بار قربانی، رب فرماتا ہے کہ پھر ہم نے ابراہیم کو عطا بھی کیا۔ رب لیتا ہی نہیں ہے، رب دیتا بھی ہے۔ ہم بندے ہیں، ہماری عقل بڑی محدود ہے، ہماری سوچ بڑی محدود ہے، ہم جب وہ عطا کرتا ہے ہم اس کو نہیں گنتے، اس کو شمار نہیں کرتے، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے، حساب کا وقت آتا ہے، ہم اس کو بڑا شمار کرتے ہیں۔ رب نے پچھلی بہت ساری آیات ہم نے پڑھی کہ رب نے حضرت ابراہیم نے اپنی قوم سے اس طرح مقابلہ کیا۔ اب دیکھیے کہ رب نے عطا کی باری آئی نا، تو رب نے عطا کیسے کیا؟ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم نے قوم کی قربانی دی، اپنی برادری کی قربانی دی، ساری قوم ایک طرف، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کے حکم کی پیروی میں ایک طرف۔ تو یہ ایسی نہیں ہوا کہ بھئی وہ قربانیاں دیتے چلے گئے اور انہیں کچھ نہ ملا۔ فرمایا وَوَهَبْنَا، پھر ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا، اسحاق و یعقوب، ہم نے دیے اسحاق اور یعقوب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس جملے میں بھی ایک دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے اور یعقوب پوتے ہیں۔ اب غالباً کوئی 100 سال کے قریب عمر میں حضرت اسحاق ملے، بڑی طویل عمر کے بعد حضرت ابراہیم کے گھر اولاد ہوئی، تو لوگوں نے کہا اب یہ ان کی اولاد کو کیا کریں گے، جیسے عام انسانوں کا ہوتا ہے، یہ بڑھاپے کی عمر ہے کس کام آئے گی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا پوتا بھی دکھایا، اور یعقوب لقب جو ہے حضرت ابراہیم نے رکھا۔ فرمایا ہم نے قربانی لی ہے، ابراہیم نے اپنے رب کی محبت میں قربانی دی ہے، اب ہم نے عطا بھی کیا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے بیٹا ہی نہیں پوتا بھی دیا، اور جناب ابراہیم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا كُلًّا هَدَيْنَا، صرف یہی نہیں کہ ہم نے دے دیے، كُلًّا هَدَيْنَا، ہم ان سب کو ہم نے ہدایت بھی دی،
اور ہدایت کیسی ہدایت؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ہدایت ہے کہ عام انسان کو ہدایت ملتی ہے کہ وہ نیکی کی طرف آ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہدایت کی قسمیں ہیں، ایک ہدایت عالم کو ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کا درست استعمال کرتا ہے، ایک ہدایت نمازی کو ہوتی ہے کہ اس کو اپنی نماز کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اب نبیوں کے بیٹوں کو اور ہدایت کیا ہے کہ رب نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اسحاق بھی نبی، یعقوب بھی نبی۔ رب فرماتا ہے ہم نے بیٹے بھی عطا کیے۔ قوم کی مخالفت کی تھی ابراہیم نے اور ساری قوم سے الگ ہوئے تھے، دشمنی لی تھی، ساری قوم جانی دشمن ہو گئی تھی، لیکن جب رب کی عطا کی باری آئی فرمایا کلن ہدینا، ہم نے بیٹا بھی نبی دیا، ہم نے پوتا بھی نبی دیا۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور یہ سلسلہ اس طرح نہیں، یہ پہلے بھی چل رہا تھا۔ حضرت نوح کیونکہ پہلے گزرے، فرمایا ہم نے اس سے پہلے بھی وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کو بھی ہدایت کی تھی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ۔ اب دیکھیے نبیوں کا تذکرہ کتنا مبارک ہوتا ہے، نبیوں کا تذکرہ اس قدر مبارک ہوتا ہے کہ یہ رب کی وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ اب نعت نبی کی ہوتی ہے، نعت نبی کے ذکر کو کہتے ہیں، اور نبی کا ذکر قرآن کی آیت ہے۔ رب نے ان نبیوں کا نام لے لے کر بتایا کہ یہ میرے نبی ہیں۔ ویسے نبیوں کے تذکرے سے، نبیوں کی نعت سے اگر تمہاری دل لگی نہ بھی ہو نا تو کم سے کم یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے نبیوں کا نام ضرور لیتے جاؤ۔ اس لیے نبیوں کا نام لیا اور ساتھ بتایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یہ سارے وہ ہیں جو محسن ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں محسن ہونا کئی معنی میں ہے۔ ایک جس طرح حدیث پاک میں بتایا گیا کہ مومن وہ ہے جو کسی کے احسان کا بدلہ نہیں رکھتا بلکہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے۔ تو رب نے فرمایا یہ جو ہم نے نبیوں کا نام لیا نا یہ سارے وہ ہیں جو محسن ہیں۔ اب یہ کیسے محسن ہیں؟ ایک تو محسن یہ ہے کہ اپنے رب کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے ہیں، اور دوسرے محسن ایسے ہیں کہ اپنی قوم کی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی اولادوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، اس طرح اپنے رب کے احسان کا بدلہ شکر سے چکانے والے ہیں۔ فرمایا وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ۔ اب یہ سارے وہ نام ہیں جو حضرت ابراہیم کی وہ اولاد ہیں جو حضرت اسحاق سے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رب نے سارے ان کا نام لیا سوائے خاتم النبیین کے۔ اب یہ بتانا کیا مقصود ہے کہ یہ جو سارے نبیوں کو تم جانتے ہو، اب یہ کیونکہ خطاب ہے ان آیتوں کا یہود سے، اور یہود کا کیونکہ دعویٰ تھا کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہمارا خاندان ہے بنی اسرائیل اور یہود سے ہمارا تعلق ہے۔ اب جب یہ آیات سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیات تلاوت کر کے فرما رہے ہیں، اب وہ سما اور وہ کیفیت دیکھنے والی ہے جب ان کا کہنا ہے کہ یہ بنی اسرائیل ہمارے آباء و اجداد ہیں، اور ان کے نام لے کر ان کا تذکرہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اور فرمائے ان سے ہمارا تعلق ہے۔ تمہارا اگر تعلق ہے تو تم بتاؤ کہ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ سارے وہ ہیں جن کو رب نے سارے جہانوں پر فضل عطا فرمایا۔ حضرت صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا فضل یہ ہے کہ اچھا لباس مل جائے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا فضل یہ ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا فضل یہ ہے کہ اچھا مکان مل جائے۔ رب فرماتا ہے ہم نے ان کو، یعنی جن کو رب نے نبوت دی، رب نے ہدایت دی، بے شک ان میں سے کچھ نام ایسے بھی ہیں جن کو رب نے بادشاہت بھی دی ہے۔ حضرت سلمان کا ذکر ہے، حضرت ایوب کا ذکر ہے کہ رب نے دنیاوی بادشاہت بھی دی، لیکن رب فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا، ہم نے ان سب کو فضیلت، فضل عطا فرمایا۔ یہ رب کا فضل رب کی ہدایت سے ہے۔ تو عزیز مکرم، سورہ انعام کی یہ آیات انبیاء کا تذکرہ لے کر، ان کے نام لے کر، ایک تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ انبیاء کا تذکرہ اس لیے بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا ان نبیوں سے رشتہ موجود ہے۔ دوسرا، نبیوں کا تذکرہ کرنا، انبیاء کرام کا نام لینا، یہ اللہ کریم کی آیتوں کا حصہ ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم جب نبی کریم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی نعت پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، تو یہ رب کی اسی وحی کا طریقہ ہے، رب کے اسی کلام کا دیا ہوا سبق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ ہمارا ان انبیاء سے تعلق ہے، ان انبیاء سے تعلق ہے، تو پھر خاتم النبیین سے کیوں نہیں ہے؟ اگر ان سارے نبیوں کی تم اولاد ہو تو پھر آخری نبی سے کیوں نہیں تعلق ہے؟ لہٰذا ان سے تعلق صرف نسب کے اعتبار سے نہیں ہے کہ تم ان کے خاندان سے ہو، ان کی اولاد ہو، بلکہ ان سے تعلق یہ ہے کہ ان نبیوں نے جو درس دیا، ان نبیوں نے جو سبق دیا، وہ خاتم النبیین کی پہچان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا تعلق ہے، اپنی نسبت ہے۔ اب یہ سارے نبیوں کا نام لے کر رب کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ ان سارے نبیوں نے بھی ایک ہی مشن سر انجام دیا، اور وہ کیا ہے کہ خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیات ہمیں یہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہی ہمیں ان سارے انبیاء سے تعلق بنانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ رب کریم ہمارے حال